الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی اس مجلس میں ہمارے دور اور قریب سے آئے ہوئے کافی مہمان ہیں. گویا کہ بین الاقوامی مجلس، بین الاقوامی اللہ کے عاشقوں کا اجتماع ہے جو اللہ کے نام پر جمع ہو رہے ہیں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے عاشقوں کو اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا کو حکم بھی دیا اور اس استغفار کی قبولیت کی دلیل بھی دی کہ ربکم، پالنے والے سے، کسی غیر سے نہیں. تم جس سے معافی مانگو گے تمہارا اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اپنا تعلق ہم پر ظاہر کیا تھا، نیچے رکھ دو کوئی بات میں لے لوں، سب سے پہلے جو اپنا تعلق ظاہر کیا تھا وہ ربوبیت کا تعلق ظاہر کیا ہے. میرے آپ کے کان میں، ہماری روحوں کے کان میں سب سے پہلے جو اللہ کی شان پڑی تھی وہ شان ربوبیت تھی. جب اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا، جب سب روحیں تھی، جسم نہیں تھا، تو کہا الست بربکم، میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا آپ ہمارے پالنے والے، سب نے اقرار کیا. یعنی جب میں تمہارا پالنے والا ہوں تو مجھے تم سے پیار ہے، کیونکہ پالنے والوں کو پالی ہوئی چیز سے پیار ہوتا ہے. والدین کیوں پیار کرتے ہیں اپنی اولاد سے؟ اس کو پالتے ہیں، اور اولاد بھی اس لیے محبت کرتی ہے کہ والدین کے ہاتھوں میں پلتی ہے. شان ربوبیت یہ محبت کا تعلق ہے. عجیب بات ہے، سب سے پہلے جو تعلق ظاہر کیا وہ محبت والا تعلق ظاہر کیا ہے. حالانکہ اللہ کی بہت شان ہے، قہار ہے، جبار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بے شمار شانیں. کل یوم و فی شان، ہر لمحے میں اللہ کی ایک نئی شان ہے. لیکن ہم پر جو سب سے پہلے تعلق ظاہر کیا ہے وہ اپنی محبت کا تعلق ظاہر کیا ہے، تاکہ بندے کسی حال میں مجھ سے دوری محسوس نہ کریں. ہر وقت حضوری کے لیے دربار کھلا ہے. ہاں کسی بھی حالت میں انسان ہے، کہیں پہنچ جائے، کچھ بھی کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ غوائے شیطانی ہے،
یہ تمہارے نفس نے تم کو اغوا کیا اور شیطان نے اغوا کیا ہے، ورنہ تم تو ہم سے پیار کرتے ہو، ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی فرما بردار بچہ ہوتا ہے، کسی کے بہکانے میں آ کر ماں باپ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، جب اس کو کوئی احساس دلاتا ہے تو لوٹ کے والدین کے والد کے پاس آتا ہے، ابا معاف کر دیجئے، مجھے کسی نے بہکا دیا تھا۔ تو بتاؤ تم اپنے بیٹے کو مجرم نہیں سمجھو گے، بہکانے والے کو مجرم سمجھو گے۔ اس لیے قرآن نے کہا ھذا من عمل شیطان، یہ شیطان کا عمل تھا۔ اللہ میرا ہمارا اور آپ کا تعلق تو محبت کا تعلق ہے، اس میں ہی ہم ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہو گیا تو کس وجہ سے ہوا؟ اغوا شیطانی کی وجہ سے ہوا، نفس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے دل میں اگر کوئی ایسی خواہش ابھرتی ہے جو اللہ رسول کو پسند نہیں، اس کے خلاف ہے، یہ تمہاری دل کی خواہش نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ تمہارا دل تو مولا کیا ہے، تمہارے دل میں تو اللہ نے کلمہ رکھا ہے، تمہارے دل میں تو اپنا نور ڈالا ہے۔ جس کے دل میں کلمہ اس کے دل میں نور ہے، ورنہ قرآن نے کہا او من کان میتن، آدمی مردہ ہوتا ہے جب تک کلمہ نہیں پڑھتا، ایمان نہیں لاتا، مردہ قرار دیا ہے۔ او من کان میتن فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی ہم نے اس کو ایمان کی دولت دے دی۔ وجعلنا لہ نورا، اور اس کے دل میں ہم نے خاص قسم کا نور رکھ دیا۔ تو جس مقام پر نور رکھا ہے وہاں سے غلط خواہش کیسے ابھرے گی؟ تو میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دراصل یہ ایسے ہے جیسے مکھی آئینے پر بیٹھی ہو تو ہمیں آئینے کے اندر نظر آتی ہے، حالانکہ وہ آئینے سے باہر ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے بھئی یہ اندر مکھی ہے، لیکن جب آپ اڑائیں گے تو فوراً وہ اڑ جائے گی۔ پر میں نفس کی خواہش بھی ایسے لگتی ہے کہ دل کی خواہش ہے، لیکن تھوڑا سا اگر نفس کو دبا لیں گے دل کی خواہش وہ ختم ہو جائے گی اور دل اور مولا کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ کبھی نہ سمجھے کہ میرے دل میں ایسا ہو رہا ہے، تیرے دل میں کیسے ہوگا بھائی؟ دل سے ایسی خواہش ابھر ہی نہیں سکتی مومن کے۔ یہ بڑے لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا انسان ہے، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ اتنے روتے تھے کہ ان کے گالوں کے اوپر نالیاں بن گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے رو رو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب بڑی اونچی کتاب ہے، خود فرماتے ہیں جس گھر میں میری کتاب رکھی ہے گویا کہ اس کے گھر میں نبی ہے جو بات کرتا ہے۔ یہ بڑا انسان۔ ہمارے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نفع کے اعتبار سے امام ترمذی کی کتاب سب سے اونچی کتاب ہے، حالانکہ صحاح ستہ میں مقام کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے، لیکن نفع کے اعتبار سے اول نمبر پر ہے، سب سے زیادہ اس سے نفع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث نقل کی ہے، اور وہ حدیث نقل کی ہے جس آدمی کی عصر کی نماز جو فوت کر دے، من ترک صلاۃ العصر، جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا ایسے نقصان ہو گیا جیسے اس شخص کا نقصان ہے جس کے بیوی بچے قتل کر دیے جائیں اور اس کا مال لوٹ لیا جائے اور اس کا بدلہ بھی نہ لے سکے، جتنا اس کا نقصان ہے اس سے زیادہ اس کا نقصان ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی۔ دیکھیے امام ترمذی عجیب آدمی ہے، حدیث تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر عصر چھوڑے، لیکن اس کے اوپر عنوان باندھا ہے کہ اگر کسی سے خطاً غلطی سے عصر چھوٹ جائے تو محدثین نے کہا عنوان اور ہے حدیث اور ہے، تو محدثین لکھا کہ امام ترمذی نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی مومن ہو کر جان بوجھ کر بھی نماز چھوڑتا ہوگا۔ حسن ظن دیکھی، اس کا حسن ظن دیکھی۔ یہ ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا۔ ہم تو چھوٹی سی بات پر بدگمان ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پر بدگمان، او ایسی ہوگا ایسا ہوگا ویسا۔ توبہ توبہ توبہ۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 جرم سب سے زیادہ اس زمانے میں، 3 جرم جس کی قسم خدا سے دور ہے۔ فرمایا بدگمانی کا جرم، فوراً اپنی طرف سے قائم کر لو، ہو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ دوسرا غیبت کا جرم، اور تیسرا اس آنکھوں کے گناہ کا جرم۔ یہ 3 چیزیں آپ خدا سے دور کر رہی ہیں۔ ایک کا تعلق زبان سے ہے غیبت، ایک کا دل سے ہے
بدگمانی اور ایک کا آنکھ کے ساتھ ہے، اور تینوں جگہ اہم ہے، تینوں جگہ اہم ہے۔ انسان کا دل یہ تو مرکز ہے، یہ بدگمانی یہاں ہوتی ہے۔ ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ برور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی شریف سے، حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کے خلفاء میں سے بڑے خلیفہ تھے، کئی بار کراچی میں ان کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کرتے تھے جب بھی تم کسی اللہ والے اس کے بارے میں، کسی نیک انسان کے بارے میں، کسی استاد کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں بدگمانی پیدا کرو گے، فرمایا کہ اس کی مثال پر ایسی ہوگی اس سے آئے ہوئے فیضان کی، جیسے ٹونٹی کے نیچے صاف پانی جس ٹونٹی میں آ رہا ہو، اور اس کے نیچے تم نے اپنا برتن رکھا اور درمیان میں تم نے مٹی کا ڈھیلا رکھ دیا، پانی پہلے مٹی کے ڈھیلے پر گرے پھر تمہارے برتن میں آئے، تم بتاؤ وہ برتن میں آنے والا پانی کیسا ہوگا؟ اب تم کہو گے یار یہ پانی صحیح نہیں آ رہا، لوگ کہیں گے بے وقوف پانی تو صاف ہے، یہ بیچ میں سے ڈھیلے کو نکال۔ فرمایا اللہ والوں کا فیضان تو صاف آتا ہے، لیکن بدگمانی کا ڈھیلا پیدا کر کے جب دل میں ان کا مال آتا ہے تو وہ گدلا ہوتا ہے، کہتا مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کیسے ہو؟ منافقین کو رسول اللہ سے فائدہ نہیں ہوا وسلم، آپ کی نمازیں بھی پڑھی کیونکہ بدگمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ان کے دل میں نفاق تھا، پیغمبر السلام کی باتوں سے غلط نتیجے نکالتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس عمل سے ہماری اصلاح کی کہ مومن کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے مرشد نے ایک بار اس طرح مجلس ہو رہی تھی کراچی میں، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا جانے لگا، تو ہم جیسے دیکھنے لگے بھئی مجلس چھوڑ کے جا رہا ہے، فرمایا بدگمانی مت کرو، ہو سکتا ہے اس کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو، مت کرو۔ آج ہم بات بات پر بدگمانی قائم کر لیتے ہیں۔ تو خیر میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے محبت کا تعلق سب سے پہلے بتایا ہے۔ انسان جب ایمان لے آتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ محبت تو ہر انسان کے دل میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد الفطرت، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ۔ ابواہ یحودانی ینصرانی یمجسانی، اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین نصرانی بنا دیتے ہیں۔ محدثین نے لکھا یعنی ماحول اس کی فطرت کو ضائع کر دیتا ہے، ورنہ اگر اسی فطرت پر اس کی اٹھان ہوتی وہ رب تعالیٰ کو مانتا۔ اب اس میں ایک حدیث سنیے آپ، پیغمبر السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو شفاعتیں شروع ہوں گی، سفارشیں شروع ہوں گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے ہیں، انبیاء السلام سفارش کر رہے ہیں، شہداء، حفاظ، قراء، علماء سفارش کر رہے ہیں۔ حکم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں جوں کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لیجئے، جس کے دل میں گندم کے، جوں کا دانہ بڑا ہوتا ہے، جس کے دل میں گندم کے برابر ایمان ہو نکال لیجئے۔ پھر فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر، یہ رائی کا دانہ جو اچار میں پڑتا ہے، آپ نے اگر کبھی اچار کھایا ہو تو اس میں رائی کا ایک دانہ ہوتا ہے، یہ رائی کا دانہ ہے، چھوٹا سا، یعنی یہ ترتیب بتائی، یہ بالکل آخری ہے۔ ورنہ جن کے دل میں زیادہ سب سے پہلے جن نے نمازیں پڑھی ہوں گی، پھر غلطی ہو گئی، نیکیاں کم ہو گئیں، کچھ نمازیں پڑھی ہیں، حج کیا، کچھ نیکیاں کی، ان کے جو ہے نا چہرے پر اس پر نشانات ہوں گے، ان کا تو بہت وہ تو فوراً نکال لیے جائیں گے، لیکن اب آخر میں ان کی تلاش ہو رہی جن کا بالکل ایمان تھوڑا سا ہے۔ اب یہ بھی نکل گئے، رائی کے برابر والے بھی نکل گئے۔ پیغمبر سلام آ کر ارشاد فرمائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی نہیں رہا، اور صرف سیاہ ہی سیاہ ہے، اب کسی کے دل میں ذرا بھی ایمان کا کوئی نور نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب ان کی باری ہے جن کو میں جانتا ہوں کہ مومن ہے۔ اپنا ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ، او اللہ اکبر، اللہ کا ہاتھ بر و بحر بھی اس کے سامنے چھوٹے، اپنا ہاتھ ڈالیں گے جہنم میں، بے شمار مخلوق اس پر اٹھا کر
نہر حیات ایک نہر ہے جنت کے سامنے، اس میں ڈالا جائے گا، اور جب اس میں سے نکلیں گے تو گولڈن کلر کے ہوں گے، ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ سنیے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے استاد تھے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے دور دراز علاقوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جزیروں میں رہتے تھے، جن کو کسی نے نہیں بتایا کہ کوئی اللہ ہے، کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، لیکن ان کے دل میں اتنی بات چھپی ہوئی تھی کہ کوئی ہے ہمارا۔ اللہ اکبر، دل کے نہا خانے میں یہ بات ہے کہ کوئی ہے جو یہ نظام چلاتا ہے، اس کا نام نہیں جانتے، اس کے حقوق نہیں جانتے، اس کو پوجنا نہیں جانتے، اس کی تعلیمات نہیں جانتے، اس کو زبان سے کبھی انہوں نے نام لیا ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نام آتا نہیں ہے، لیکن دل کے نہا خانے میں ہے۔ کسی درخت کو نہیں پوجا، کسی پتھر کی عبادت نہیں کی، کسی اور چیز کو ارواح خبیثہ کی عبادت نہیں کی، شیطان کو انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ دل میں یہی بات ہے یار کوئی ہے، یہ ویسے نہیں، کوئی بڑی ذات ہے جو کام چلا رہی ہے، اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ ان لوگوں کو اس ایمان کی بنیاد پر اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ وہ فطرت ہے، دیکھو فطری چیز تھی نا، انہوں نے ان کو ضائع نہیں ہونے دے فطرت کو، کیونکہ اگر غیر اللہ کو پوجتے فطرت ضائع ہو جاتی، کسی اور کو خدا بناتے فطرت ضائع ہو جاتی، لیکن چونکہ ان کے دل میں کوئی نور نہیں تھا، کیونکہ کوئی نیکی کرتے تو نور ہوتا، کبھی اللہ کا نام لیا ہوتا، کیونکہ اگر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور وہ ڈرے گا کیونکہ کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، اللہ فرمائیں گے ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ کہ اللہ وہ کون سی نیکی؟ کہا کہ ایک بار تو بیمار تھا، تجھے شدت کی تکلیف تھی، حالت نیند میں تو نے کہا اللہ، جیسے تکلیف میں انسان اللہ ابا اما کا نام لیتا ہے، تیرے اللہ نکلا، تجھے کوئی ہوش نہیں تھا، لیکن میری ذات وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، میں نے اسی وقت وہ اللہ جو بے دہانی میں تیرے منہ سے نکلا، ہم نے اپنے خزانے میں اس کو محفوظ کر لیا۔ تجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تیرے منہ سے ہمارا نام نکلا۔ اللہ کا نام اتنا قیمتی ہے میرے دوستو، یہ معمولی نہیں ہے۔ آج ہمیں اگر اللہ نے نصیب کر دیا، یہ ہماری نصیبی خوش نصیبی ہے، ورنہ اتنا آسان ہوتا، یہ بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک والے ہم سے پہلے نام لے لیتے، لیکن ان کی تقسیم ہے کہ جس کو دے دیں، جس کو محروم کر دیں، ابو جہل ابو لہب کو محروم کر دیں اور بلال اور صہیب رومی کو دے دیں۔ اتنا آسان نہیں ہے اللہ کا نام زبان پر آنا۔ آج اگر ہماری زبان پر آیا ہوا ہے تو ان کا فضل ہے، اتنا آسان ہوتا تو پوری دنیا نام لیے پھرتی، لیکن نہیں، اس لیے کہ ان کا نام ایسا نہیں ہے، بہت قیمتی نام ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت میں اللہ اللہ تو کرتا ہوں لیکن اللہ اللہ کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، رونے لگے۔ کہا کہ اگر اللہ کو تیرے اللہ کہنے سے پیار نہ ہوتا تو تیری زبان پر اپنا نام کیوں آنے دیتے؟ نام آنا دلیل ہے کہ تیرے اللہ قبول ہے، تیرے اللہ قبول ہے، لیکن کبھی اس کے اثر کو ظاہر نہیں کرتے۔ مولانا رومی نے اس رات سے بھی پردہ اٹھایا ہے، کہتے اس لیے کہ میل عاشق، فرمایا کہ میل عاشق با صد طبل و نفیر، کہا کہ عاشق جو ہے اس کے اندر تو طبل بجاتا ہے، وہ اپنے عشق کے اظہار کے لیے طبلے بجاتا ہے، شور مچاتا ہے، میں عاشق ہوں عاشق ہوں، لیکن میرے محبوب، لیکن جو محبوب ہوتا ہے وہ اپنے عشق کو پردے میں چھپا کر رکھتا ہے، اتنی جلدی ظاہر نہیں کرتا، لیکن تیرا شور مچانا اور ان کا سن لینا دلیل ہے کہ وہ بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں، ورنہ تجھے بولنے نہ دیتے کہ ہٹ جائے یہاں سے۔ مجھے واقعہ یاد آیا جو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت والے یہ ہمارے حضرت کی زیارت کے لیے تشریف لائے تھے لاہور، میں بھی وہاں تھا، تو حضرت نے پھر حضرت مجلس لگی تھی تو انہوں نے ایک واقعہ سنا حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ ایک بار مجنو جو ہے اس کو پتہ چلا کہ لیلا خیرات بانٹ رہی ہے، وہ بھی لائن میں لگ گیا، فقیروں درویشوں کی لائن لگی تھی، وہ بھی پیالہ لے کر بھی چلو اس طرح کچھ قرب مل جائے گا، وہ پردے کے پیچھے سے
ہر ایک کو چاول یا جو چیز وہ دے رہی تھی. انہوں نے کہا چلو کچھ نہیں، دیکھنا نہیں ملے گا تو قریب تو ہو جاؤں گا، کچھ اپنے محبوب کے کچھ قریب تو ہو جاؤں گا. تو پیالہ لے کر جب قریب آیا تو لیلا کو پتا چلا کہ مجنو آیا، تو زور سے ہاتھ مارا، پیالہ توڑ دیا، اور زمین پہ گرا، پیالہ ٹوٹ گیا. خیرات اب کیسے ملے، پیچھے دھکا لگ گیا، چلو بھائی آگے لائن لگی ہوئی ہے. تو یار لوگوں نے مجنو کو پکڑ لیا اور کہا کہ بھائی اور لیلا تو تجھے خیرات دینا پسند نہیں کرتی، تو لیلا 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 نام لیتا ہے. انہوں نے کہا پیالہ کیوں میرا توڑا، تمہارا کیوں نہیں توڑا؟ یہی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے. محل عاشق با صد طبل و نفیر، فرمایا کہ عاشق کا جو اظہار ہے وہ طبل و نفیر ہوتا ہے. ایک دنیا کو بتا لبیک اللہم لبیک کے شور مچا رہا ہے، خانہ کعبہ کے پردے سے چمٹ کر شور مچا رہا ہے، لیکن محبوب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبت کا اظہار ایسے نہیں کرتا، وہ صد پردوں کے اندر چھپا ہوتا ہے، لیکن تجھے اپنے دربار میں آنے دینا دلیل ہے کہ تجھ سے پیار کرتے، ورنہ تجھے اپنے دربار میں نہ آنے دیتے. جب اپنے دربار میں لائے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلے حج پر گئے، یہاں بہاول نگر کے دریا سے گزرے تھے حضرت، یہاں سے کشتی پر، تو طوفان آ گیا. اتنا طوفان آیا کہ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، سارے پریشان، ہر حاجی پریشان تھا، سوائے حضرت کے بڑے اطمینان سے اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، جھٹکے لگ رہے ہیں لیکن چہرے پر کوئی پریشانی نہیں. اور حاجیوں کو دو فکر، یا تو ڈوب جائیں گے، اگر نہ بھی ڈوبے تو پہنچ نہیں سکتے اس لیے کہ طوفان پتہ نہیں ہمارا جہاز کہاں لے گیا. تو لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت لوگ اتنے پریشان ہیں اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں. فرمایا جو لایا ہے وہ پہنچائے گا بھی، ورنہ لاتے ہی نہ کرتے. اور وہی ہوا کہ جب طوفان تھما تو کپتان نے اعلان کیا کہ جو فاصلہ ہفتے میں طے کرنا تھا 2 دن میں ہو گیا، کیونکہ طوفان نے دھکا مارا، مارا بھی تو جدہ کی طرف مارا، اللہ کے گھر کی طرف مارا. محل عاشق با صد طبل و نفیر، عاشق تو اظہار محبت اس طرح کرتا ہے کہ محل معشوق وہ مخفی و ستیر، وہ چھپا ہوتا ہے، لیکن اس بات اللہ کا نام جپنا اور اللہ کے نام کی توفیق دے دینا یہ دلیل ہے کہ پیار کرتے ہیں. کہ میرے حضرت فرماتے میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کی تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لا کر سلارے محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگا کرو. کاملین کے لیے بھی یہ حکم ہے، ناقصین کے لیے بھی، کیونکہ ناقص اپنے گناہ پر معافی مانگے گا اور کامل وہ نیکی پہ معافی مانگے گا. اللہ جو کرنا چاہیے تھا نہ کر سکا، معاف کر دیجیے. عجیب ہے، دونوں کے لیے معافی ہے. ایک گناہ پہ معافی مانگ رہا ہے اور ایک کو یہ احساس ہے کہ میں حق عشق اور حق محبت ادا نہیں کر سکا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. حضرات صحابہ اکرام دیکھ کو دیکھیے، جانیں دے دی، پھر بھی کہتے اللہ آپ قبول کر لیں، جان تو دے رہا ہوں لیکن تو قبول کر لیں. حضرت خبیب کا وہ شعر جو بخاری شریف میں حضرت خبیب کا واقعہ نقل کیا ہے کتاب المغازی میں، وہ شعر پر میں کبھی غور کرتا ہوں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. آج ہم گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارا نام الاٹ ہے. وہ لوگ جانے بھی دے رہے تھے تو پھر بھی کہہ رہے تھے اللہ اگر آپ قبول کر لیں گے تو تب سارا کچھ ہے. جب ان کو سولی دی گئی، سولی سے پہلے کیا اشعار ہے، سولی پر لٹکایا جا رہا ہے. پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو مجھے، یہ آخری خواہش. یہ نہیں کہا مدینہ شریف میں میرے بچے ملاقات کرا کہ 2 رکعت. کہا کہ اس لیے کہ یہ سر، پھر کیا یہ سر تھوڑی دیر کے بعد سلامت نہیں رہے گا، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک بار اس کے دربار میں رکھ دوں. یہ سر ایک وقت آئے گا سر نہیں رہے گا انسان کا، کیا کرے گا پھر؟ کہا میں چاہتا دعونی اسلی،
رسول اللہ کو یہ عمل، اور رسول اللہ کو کس نے؟ جبریل السلام نے اطلاع دی. یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو اپنی موت کا یقین ہو جائے کہ اب مجھے جانا ہے، فرمایا کہ اس خبیب نے سنت بنا دی 2 رکعت پڑھ کے جائے، کیونکہ میں رسول اللہ پر مہر ثبت کرتا ہوں. تو جب پھانسی پر لے گئے ان کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تو اس وقت کہا ذالک فی ذات الہ وإن یشاء یبارک فی اوصال شلب ممزئی. اللہ یہ تیرے لیے میں قربانی دے رہا ہوں، اگر تجھے تو میری یہ چھوٹی سی قربانی کو قبول فرما لینا. کاملین کا استغفار عمل کی کوتاہی پر ہے، حالانکہ کوتاہی نہیں، بہت اونچا عمل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تیری ذات کہاں اور ہم کہاں، بہت کچھ کیا پھر بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ تیری عظمت اتنی ہے. فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگتے رہا کرو، اس کو اپنا وتیرہ بنا لو. ثم توبوا الیہ، اور توبہ کرو، یعنی آئندہ کے لیے عزم کرو کہ گناہ نہیں کریں گے، جو ہو گیا اللہ معاف کر دے، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، معاف کرتے ہمیں. توبوا الیہ، توبہ کا معنی ہے کہ مستقبل میں اس بات کا عزم ہو کہ اللہ نہیں کریں گے. ایک دفعہ تو دل کے نہا خانے سے ایسی مضبوط عزم ہو، اللہ بس ہو گیا جو ہو گیا معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے. یمتعکم متاعا حسنا، اللہ فرماتے ہم دنیا کی زندگی بھی بہترین کر دیں گے، دنیا بہترین راحت والی مزے والی زندگی. کیونکہ راحت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ نہیں ہے. ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہوتی جب مال زیادہ ہے، مال کے ساتھ نہیں ہے. راحت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. اگر آپ کے دل کو اطمینان ہے، چین ہے، پھر آپ کی سوکھی روٹی کا مقابلہ بادشاہ کے ہیرے جواہرات نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کے پاس ہیرے جواہرات اور دل پریشان ہے، کوئی قیمت نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مغل بادشاہوں کو کہا کرتے تھے، مغل بادشاہوں کو جب دلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتے یہ شعر پڑھتے، دل دارم جواہر پار عشق است تحویلش کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے مندارم. اے مغل بادشاہ ہو، میرے دل میں اللہ کی محبت کے چند موتی ہیں، ہے اس نیلے آسمان کے نیچے کوئی ایسا جو ایسا مال لا سکے؟ بادشاہوں کے پاس تو تفکرات ہیں. حضرت مولانا مدر جانا رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے نقش بندی بزرگ ہیں، فرماتے میں نے وہ بادشاہ بھی دیکھا، مغل بادشاہ جس کے دربار میں چڑیا پر نہیں مارتی تھی، میں نے پھر اس بادشاہ کو جامع مسجد کے باہر بھیک مانگتے بھی دیکھا. اس لیے ہمارے حضرت والا فرماتے تھے شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، چین سکون. یمتعکم متاعا حسنا، ہم سکون والی زندگی دیں گے تمہیں، چین والی، اپنی دار روٹی میں تمہیں سکون نظر آئے گا. ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک میرے شیخ نے ان کے ساتھ جو ناشتہ کیا، دن کے 11 بجے اس میں ارہر کی دال اور سوکھی روٹی آتی تھی، 10 سال. تو جب حضرت نے فرمایا کہ میرے دادا میرے مرشد جب لقمہ اٹھاتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے وہ اپنے منہ میں ڈالتے اور ایسا مزہ لیتے جیسے قورمہ یا بریانی کھا رہے ہوں. تو ایک دن میں نے عرض کر دیا حضرت اماں جان کی روزانہ کی دال کا ذائقہ بالکل ایک ہے، اور روٹی بھی وہ سوکھی اور پھر دال بھی ارہر کی روزانہ ملتی ہے، لیکن آپ روزانہ ایسے کھاتے ہیں جیسے کوئی نئی ڈش ہو. کہنے لگے اختر تو دال کو دیکھتا ہے، میں کھلانے والے کو دیکھتا ہوں، کس کے ہاتھ سے کھا رہا ہوں میں، مجھے کون کھلا رہا ہے. جب میں یہ دھیان کرتا ہوں کہ میرا مولا مجھے کھلا رہا ہے تو بس میرا دل خدا کی محبت سے بھر جاتا ہے. آج ہم نعمت دینے والے پر نظر نہیں کرتے، نعمت پر نظر، نعمت دینے والے پر نظر نہیں. آج ہماری مثال حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اس فقیر کی طرح ہے جو درویش مانگتا پھرتا ہے، اس کے پاس کشکول ہے، جب کوئی اس میں پیسے ڈالتا ہے تو کشکول کا شکریہ ادا کرتا ہے، کشکول صاحب تیرا شکریہ، تو نے 100 روپے دیے، تو نے 10 روپے دیے، تو نے 50 روپے. تو عقل مند کہتا ہے بے وقوف
اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو ڈالنے والے کا ہے کہ آج جتنے بھی اللہ نے رزق کی صورتیں دی ہیں یہ تو برتن ہے، ڈالنے والا ہاتھ مولا کا ہے، ہم برتن کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ڈالنے والا ہاتھ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ جو متعکم متان حسنا، متاع حسنا، بہترین زندگی جس میں اعمال خیر کی توفیق بھی ہوگی، دل کی راحت بھی ہوگی، رزق کی وسعت بھی ہوگی، تمام خیریں اس میں آ جاتی ہیں۔ لیکن دو کام کرو، استغفار کو لازم پکڑو لیکن دل کی ندامت کے ساتھ، دل میں بھی ہو کہ اب میں بہت گناہگار ہوں، اللہ معاف کر دے۔ چاہے نیکیاں کرتا ہو، نیکی ہر آدمی اپنے مقام کے اعتبار سے کوتاہی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم میں ہر ایک خطا کار ہے، خیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ نیک اللہ والے تھے، وہ دوسرے اللہ والے سے کہتے کہ قیامت کے دن میری نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ انہوں نے کہا آپ نے کیلکولیشن کی ہے؟ کہا کہ ہاں آپ تو مادرزاد ولی ہیں، گناہ تو کیے ہی نہیں آپ نے، ہم نے گناہ بھی بہت کیے ہیں، وہ بھی نیکیاں بن جائیں گی، تو ہمارا ڈبل کام ہے، گناہ بھی نیکیاں ہو جائیں گی۔ جو متے کو متان حسن ہے میرے دوستوں، اس لیے استغفار کو لازم پکڑو، دل کی گہرائیوں سے استغفار کیا کرو۔ لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، کثرت سے کرنے والے دو وظیفے ہیں، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو اور استغفار کثرت سے پڑھو، یہ ہمہ وقت کے وظیفے ہیں۔ کلمہ طیبہ دل کی دنیا کو، دل کی گندگی کو دھوئے گا، مولا کی نور کو لائے گا، اور استغفار تمہیں معافی دلائے گا۔ اور جمعرات کی مغرب سے جمعے کی مغرب تک درود شریف پڑھتے رہو، یہ اس دن کا وظیفہ ہے۔ اس دن کا وظیفہ یہ ہے، آپ نے فرمایا مجھ پر جمعرات کو، یعنی جمعرات کی جمعے کی شام تک مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ اس دن مجھے میرے سامنے درود پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے تو روزانہ پیش ہوتا ہے لیکن اس وقت احساسات بڑھ جاتے ہیں، اس وقت خاص پروٹوکول ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کس وقت پڑھا کرو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس دن کا وظیفہ جمعرات مشہور درود شریف، ویسے پڑھو، کسی کتاب سے پڑھو، دلائل خیرات آ گئی ہے اس کو پڑھو، ماشاءاللہ پوری 7 منزلیں پڑھ دو۔ یہ عجیب کتاب ہے، 1.5 سال پہلے میں حاضر ہوا تو اس کتاب کے لیے اشارہ ہوا کہ اس کتاب کو اثر نو مرتب کیا جائے، پھر 1.5 سال لگ گیا، اب جب حاضر ہوا تو سب سے پہلے مدینہ شریف لے کر گیا، عجیب ہے، اور وہاں پر قرنطینہ تھا تو قرنطینہ میں یہی پڑھتا رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب وہاں تھے، میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی، ان سے رابطہ کیا، بعد میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا اس قرنطینہ کا نام میں نے رکھا ہے خلوت گائے حق، اللہ کے ساتھ خلوت۔ بڑے خوش ہوئے، دیندار تھے، ان کا آپ نے عجیب نام بتایا، میں نوٹ کر لیا۔ اب جو بھی قرنطینہ ہے بھائی تو یہ نہ سمجھو کوئی مشکل ہے، بلکہ خلوت گائے حق، کہ بیٹھ کر توبہ استغفار کرو، خوب درود پڑھو، تاکہ جب ہمارے دربار میں آؤ تو برتن صاف ستھرا فوراً بھر دیں گے۔ برتن منجائی پہ نہ لگاؤ، میرے مرشد فرماتے تھے لوگ بزرگوں کو برتن منجائی پہ لگاتے ہیں، وہ کس طرح کہ جی حضرت کی مجلس میں جائیں گے دل بالکل پاک صاف ہو جائے گا، میاں توبہ استغفار سے پاک صاف کر کے لاؤ، بھر کے آؤ، یہاں تو بھرنے کی جگہ ہے، یہ تو بھرنے کی جگہ ہے۔ آپ پیٹرول پمپ پر جائیں تو ٹینکی بھروائیں گے یا اب ٹینکی لگوائیں گے، اس کی مرمت کرائیں گے؟ وہ کہے بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے، اگر تم مرمت کراؤ گے تو ٹینکی بھرنے کا ٹائم نہیں ہے، ٹینکی پہلے سے صحیح کر کے لاؤ اور یہاں پر بھرو۔ لے میرے مرشد فرماتے تھے انسان اللہ والوں کے پاس جائے، حرمین شریفین میں جائے، کہیں بھی نیک جگہ پر جائے، خوب توبہ استغفار کر کے جائے تاکہ دل کی ٹینکی پاک صاف ہو جائے، جاتے ہی ساقی اس کو بھر دے۔ تو میں نے کہا یہ خلوت گائے حق ہے، خلوت گائے حق۔ بس میرے دوستو کہ مہمان بھی آئے ہیں دور قریب سے اور تھکن بھی ہے، پروگرام بھی ہے، اس لیے انہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔